بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العظیم العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے اسی اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ معارف القرآن کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی قرآن کی، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور بالکل سخت جس طریقے سے وحی اترتی تھی اس وحی کا نام ہے کہ وہ وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس طرح اترتی تھی کہ اس وحی کے اندر اللہ کے نبی سخت سردی کے موسم میں ہوتے تھے اور پھر بھی اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں پسینہ آ جاتا تھا، اتنی سخت وحی۔ اور وہ وحی کون سی تھی کہ اللہ کے نبی کے کانوں میں بن بناہٹ اور گھنٹی کے بجنے جیسی آواز آتی تھی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ ہم نزدیک بیٹھے ہوتے تو پتہ چلتا تھا کہ بن بناہٹ کی آواز آ رہی ہے تو اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اسی موقع پر یہ وحی اتری تو اتنی سخت وحی تھی کہ اس وحی کے اترنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی، مطلب اتنی ہیوی ہوتی تھی وحی۔ باقی قسمیں بھی ہے لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے اس نبی کو بھی کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے۔ اور پھر یہ قرآن جو ہے پتوں پر، کھجور کے درختوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قرآن کریم جو ہے پورا مستقل طور پر جیسے ابھی ہم یہ نسخہ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم پورا جو ہے تتر بتر تھا۔ یہ تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کی ترتیب دی ہے۔ پہلے نہ اس کے اوپر نقطے تھے نہ زبر زیر پیش تھا، کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ قرآن آج ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اس کو پڑھ پاتے، کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر اتنی فیسیلٹی اور سہولت ہے کہ آدمی آرام سے قرآن پڑھ سکتا ہے، بلکہ جو مدرسے جیسے ہمارے ایک ساتھی کا پونے میں مدرسے چلتا ہے وہ نابینا بچے پڑھتے ہیں جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، تو ان کا بھی ایک مستقل قرآن بنایا ہوا ہے، اس پر انگلی رکھتے اور وہ نقطے ہوتے اس کے اوپر تو اس سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی انگلیاں گھماتے اور قرآن پڑھتے ہیں۔ عجیب قرآن کا معجزہ ہے۔ جو گونگے بہرے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان کا بھی الگ قرآن ہے۔ تو ہم سب یہ پورا مجمع طے کریں کہ میں نے جو ابھی مقدمے میں بات کہی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ 2 آنکھیں دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت سے اور ان آنکھوں سے انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم اور اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ تراویح میں سنا، یہ تو مستقل نبی کی سنت ہے، لیکن ہمیں روزانہ اس کو خود پڑھنا چاہیے۔ اتنے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ تو ہم تمام ساتھی یہ طے کریں کہ جب بھی ہم سورج طلوع ہوگا اور روزانہ صبح کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی دکان پر بیٹھیں گے، ہم اپنے اسٹور پر بیٹھیں گے، ہم اپنے آفس اور گیریج میں بیٹھیں گے تو پہلے اپنے کام کی چیزیں اور دنیا کی چیزیں نہیں کھولیں گے۔ میرا اور آپ کا پروسیس یہ ہوگا کہ پہلے ہم اللہ کا کلام کھولیں گے، اس میں سے کچھ پڑھیں گے، پھر اپنے کام کی بسم اللہ کریں گے۔ ایسا آج سے کون کون کرے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے حضرت مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب فلاح دارین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ حاجی صاحب کو ابھی دفن نہیں کیا، قبر ان کی کھودی اور جو ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے جو ہے خوشبو کی مہک آ رہی ہے اور پورے قبرستان میں لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ ہوں گے وہاں، نیک لوگ،
दफन विधि के बाद उनके घर गए और इनकी औलाद से पूछा कि आपके वालिद साहब का क्या अमल था कि अल्लाह ताला ने जो है दुनिया ही में इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और इतनी खुशबू आ रही थी। तो क्या हम लोग भी पढ़े हुए नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है और हमारे वालिद साहब भी कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे और हमको पता नहीं कि वो क्या अमल करते थे, कोई नमाज ममाज तो इतनी पढ़ते नहीं थे। लेकिन ये कबाड़ के अंदर जो है एक अलमारी में छोटी सी पेटी है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, रोजाना वो निकालते थे और यूं उंगली घुमाते थे और कहते अल्लाह तूने ये कहा ये भी सच है, अल्लाह तूने कहा ये भी सच है, यूं करके पूरे सफे पर वो लिटी पर एक ही जुमला बोला करते थे। तो उन लोगों ने देखा, लाओ देखे तो सही वो पेटी में क्या है, तो वो पेटी खोली तो देखा तो उसमें कुरान मजीद था। तो अल्लाह ताला ने जिसको कुरान पढ़ते नहीं आता था, सिर्फ उसका घुमाना उंगली अल्लाह के कलाम पर, उस अदा को पसंद करके अल्लाह ताला ने उनकी मगफिरत फरमा दी। हमारे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी और महरूमी की बात है कि जिन आंखों से सारी दुनिया की चीजें देख रहे हैं, लेकिन रोजाना अल्लाह का कलाम देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुना तो है लेकिन पढ़ना असल है, वो शौक वो जज्बा अपने अंदर पैदा करो। यानी अर्दुल कुरान मिस्र और इजिप्त के अंदर एक बहुत बड़ी बस्ती है। मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुम ने अपनी किताब देखी हुई दुनिया में इस वाक्य को लिखा है कि उस बस्ती के अंदर 35,000 मुसलमान है। कितने? 35,000 या 40,000। और 350 छोटे छोटे मकतब है, जैसे हमारे यहाँ मदरसे चलते हैं, और 45 बड़े बड़े दारुलूम है। जापान से, इंडोनेशिया से, यूएस से, लंदन से, अमेरिका से लोग अपने बच्चे वहां हाफिज और कारी बनाने के लिए भेजते हैं। उस पूरी बस्ती के लोगों को अल्लाह वहां की हुकूमत ने अवार्ड दिया है इस बात पर कि उस पूरी बस्ती के अंदर एक भी ऐसा नहीं है जो हाफिज ना हो, सब के सब हाफिज है। और इतने जबरदस्त हाफिज है कि जो बूढ़े मर्द और औरतें हैं जिनको अंदर देखकर नहीं आता और वो भी हाफिज है। अब सुनो कि कुरान का मौजिजा क्या है। और उससे आगे ये है अजीब बात कि वहां की टेक्नोलॉजी और वहां का तरीका मक्का और मदीना में भी वहां के उलमा अभी अपना रहे हैं कि वहां की जो औरत प्रेग्नेंट होती है उसको ये हिदायत होती है कि चौथे महीने से लेकर डिलीवरी तक बगैर जरूरत के कोई बातचीत नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ना है। और आज की रिसर्च और टेक्नोलॉजी ये कहती है कि जो बच्चा जो माँ के पेट में होता है 4 महीने के बाद उसके अंदर जान पड़ जाती है और बाहर की सारी चीजें सुनता है। तो जो चीजें माँ बोलेगी वो सुनेगी, तो कुरान पढ़ेगी तो कुरान सुनेगा। तो अजीब मामला ये है कि जो बच्चा वहां बोलने की जब शुरुआत करता है तो वो कई कई पारों के हाफिज होते हैं। देखो अभी हमारे यहाँ मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब का लड़का हाफिज बना, मुआविया, अभी भी वो दांदरजा दारुलूम में है। इस साल इस बच्चे ने पूरी एक बैठक पे बगैर गलती के अपने उस्ताद को पूरा कुरान सुना दिया। सुभान अल्लाह। इस साल सहारनपुर दारुलूम के अंदर एक बच्चे ने पूरी बुखारी शरीफ मुंह पे की, जुबानी की और अपने उस्ताद को पूरी बुखारी शरीफ सुना दी। लोग समझते हैं मदरसों में कोई मेहनत नहीं होती, बहुत मेहनत है आज भी, लेकिन हम लोगों को क्या है उस माहौल का जायजा लेने की जरूरत है। हम जाए साल में एक मरतबा मदारिस की जो है वहां की विजिट करे, देखे कि वहां का क्या माहौल है, कितनी मेहनत करके एक बच्चा हाफिज बनकर हमारे सामने मुसल्ले पर आता है और कितनी जबरदस्त तरीके से वो कुरान हमको सुनाता है। हमको लगता है अभी सब ने आज बे भूल हो गई, काले टाइम भूल हो गई, आज एक गए, आज बेचारा जगह अटकी गया, लेकिन मैं अभी तुमको यहाँ बैठे बैठे पूरा पारा सुना सकता हूँ। लेकिन जैसे मुसल्ले पर जाऊंगा तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, वो पूरा उसका रिएक्शन, वो कंडीशन पूरी अलग है, क्योंकि ये मुसल्ला नबी की इमामत का मुसल्ला है। उसके ऊपर खड़े रहकर जिस प्रेशर के साथ पढ़ना ये हर एक की बात नहीं है। अभी हमारे फारूक भाई बादशाह ने अभी रमजान से चंद दिन पहले कुबा में अजान दी थी। उनकी अजान का मैंने ऑडियो सुना, ऐसा लगता था बिल्कुल लड़खड़ाती आवाज के साथ वो अजान दे रहे। कहते मैंने जिंदगी में पहली बार अजान दी, लेकिन इतना प्रेशर मालूम हो रहा था। तो मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाना कोई हंसी खेली की बात है नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हम हाफिजों की कदर करें। क्यों? अभी हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुम का बयान आया। हजरत ने कहा जो हाफिज कुरान दुनिया में है
وہ سب کے سب اللہ کے نبی سے ایک نسبت رکھتے ہیں، بہت قریبی رشتہ داری ہے حافظوں کی. کیوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے. تو دنیا میں جتنے بھی حافظ ہیں سب کے سب اللہ کے نبی کے کیا ہوئے؟ بہت قریبی رشتہ دار ہو گئے. تو ہم اگر کسی حافظ کا دل دکھائیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، گویا ہم نبی کو تکلیف پہنچائیں. یہ ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ضعیفی اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اور پیروں میں تکلیف کی وجہ سے یوں پیر جو ہے لمبے نہیں کر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت پیر لمبے کر لو، تو کہا نہیں کرنا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے حافظ قرآن بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے کیسے پیر لمبے کر سکتا ہوں. اس لیے آپ تمام یہ طے کرو کہ ہم زمانے کے سارے حفاظ کی، علماء کی بھرپور دل سے قدر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی نسلوں میں اور اپنی فیملی میں بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی محنت اور اس کا پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں جو لیمڑیا خاندان ہے اس میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اپنی فیملی میں 1-2 بچے حافظ بنائے. دوسری جو فیملی ہے جو گودرا سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی طے کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. حافظ قرآن بنا کر آپ دنیا کی کوئی بھی ڈگری دلواؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ پروفیسر بن سکتا ہے، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن حافظ ہوگا تو انشاءاللہ آگے جو دجال کا خروج ہونے والا ہے اور دجال جو آنے والا ہے، حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے یا بچی کے سینے میں قرآن ہوگا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مرتد ہونے سے بچا لیں گے. تو آگے وہ زمانہ آنے والا ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی چیلنجنگ چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کیسے کریں گے. وہ ایمان اور اعمال کی حفاظت یہ ہے کہ رمضان میں جو ماحول ہمارا کریٹ ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی ماحول میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی فکر کریں کہ رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز کی فکر، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام، اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا. بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ جب سے رمضان کا چاند نظر آیا ہے، ہمارے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں کسی کے اسٹیٹس کے اوپر کوئی برائی کی چیز نظر نہیں آتی. سب کے سب ماشاءاللہ ولی ہے کہ سب کے اسٹیٹس پر یعنی اللہ والوں کی باتیں اور اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہے. لیکن یہ ہماری رمضانی عید کے چاند سے ختم نہیں ہونی چاہیے کہ پھر عید کا چاند نظر آیا اور خان صاحب کی فلم کا ٹیزر اس پر آ جائے ہے نا کہ بھائی اب تو ٹکٹ لے لیے، اب تو جا کے ہی دم لیں گے اور دیکھ کر ہی دم لیں گے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم سب یہ طے کریں کہ اپنے اسٹیٹس کو انشاءاللہ پوری زندگی برائی کی چیزوں کو یعنی سینڈ کرنے سے اور اس کو افشا کرنے سے اور لوگوں کو اس کو ذریعہ بنانے سے بچائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے جو نوجوان بچے شاپنگ کرتے ہیں، وہ شاپنگ کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیے. آج کل شاپنگ میں ایسی ٹی شرٹیں، ایسے شرٹ اور ایسی پینٹیں آتی ہے جس میں چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز کی جاندار کی تصویریں ہوتی ہے، اور اینٹنگ جانوروں کی تصویریں، کارٹونوں کی تصویریں، پرندوں چرند کی تصویریں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی نماز کے اندر وہ جاندار کی تصویر نہیں چل سکتی، حالانکہ تصویر جو ہے ہر حال میں مسلمان کے لیے حرام ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر پٹی لگا دیں گے، تھوڑا اس کو اسکریچ کر دیں گے تو وہ جاندار کی تصویر کا حکم ختم ہو جائے گا. آنکھوں کو مٹانے سے جاندار کی تصویر کا حکم ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے تمام ساتھی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اب سے شاپنگ کریں گے تو جاندار کی تصویر والی کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں گے نہیں انشاءاللہ. اور آخر میں میری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ یہ جو جگہ آپ جہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 2003 سے یہاں تو تراویح چلتی ہے، اور ریگولر پہلے 1.25 پارے کی چلتی تھی، 27ویں روزے کو ختم ہوتی تھی، لوگ یہاں تراویح پڑھنے والے پڑھتے تھے. اور ماشاءاللہ پہلے سے یہ سلسلہ ہے کہ باہر سے 1-2 حافظ آتے ہیں، مقام کے 1-2 ہوتے ہیں اور وہ قرآن لوگوں کو سناتے ہیں. اس سال ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ 2 ایسے بچے ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو ابھی تو پڑھ رہے ہیں اور وہاں ہاسوٹ دارالعلوم سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ ہم کو قرآن سنا رہے. اب یہ یہیں سے واپس دارالعلوم جائیں گے، پتہ نہیں ان کا پھر وہاں سے کوئی اور جگہ بھی بھیجا جائے تو وہاں بھی خدمت کے لیے پہنچیں گے. تو بیٹھے بیٹھے ہم کو حافظ مل رہے ہیں اور ہم کو قرآن سنا کر جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ جو جگہ جہاں
آج 3 پارے کی تراویح 2 سال سے ہو رہی ہے اور اتنے سارے لوگ قرآن میں تراویح سن رہے ہیں، لیکن ہم سب یہ طے کریں کہ مستقل تراویح میں قرآن سننا یہ الگ سنت اور پورا مہینہ جو ہے تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، تو ہم آج سے آزاد نہ ہو جائے. ہاں اس ٹائم پر ہم تراویح پڑھ لی تھی، کال تھی تو آپ نے نہ پڑھی تو وہ تو نہیں آئے بھائی એવું છે نہ. اب تو ہمارے لیے جو ہے فی سبیل اللہ جیسا ہو گیا کہ اب کل سے تو صرف 20 منٹ میں ہم باہر، تو پھر ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے. تو سب ساتھی طے کرے کہ انشاءاللہ علم طرح سے بھی تراویح پورا مہینہ مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ. سستی نہ کریں انشاءاللہ. اور یہاں جس علاقے کے اندر آپ لوگ تراویح پڑھنے آئے، بہت اچھی بات ہے. اس علاقے کے اندر یہ جو مدرسہ ہے، یہاں 2003 سے مدرسہ چلتا ہے. اس مدرسے کی کارگزاری بڑی انوکھی ہے. جس زمانے کے اندر یہ مدرسہ یہاں چلتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے پڑھنے آتے تھے تو ماں باپ دروازے پر آ کر جو ہے یوں لے جاتے، چل اٹھ یہاں تو نہیں پڑھنا ہے، لے جاتے تھے. ایسا بھی ایک دور تھا. اور اسی زمانے میں یہاں بڑے بڑے علماء کرام آئے ہیں. وقت کی فہرست کے علماء میں ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے ہمارے گجرات کے عالم گزرے. ہاسوٹ دارالعلوم کی استھاپنا کرنے والے وہ یہاں پہنچے ہیں کئی مرتبہ اور بہت دعاؤں سے نوازا ہے. اس جگہ کے لیے بڑی دعائیں کی ہے. تو ان اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ابھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے گودرا کی مشہور شخصیت حضرت مفتی امین صاحب کلا دامت برکاتہم، وہ بھی یہاں پر اتنی بڑی ہستی یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ امتحان اور پریکشا کے لیے تشریف لائی تھی. ان کے آنے کے بعد ہی میرا یہاں پر پھر تقرر ہوا اور میں یہاں 2013 سے میں نے بھی پڑھانا شروع کیا. وہ ایک دور تھا کہ جب پڑھائی ہوتی تھی، یہاں پر بچے کم تھے لیکن پڑھائی کا لیول اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جب ہم یہاں رمضان میں کرکٹ کھیلنے آتے تھے حافظ طاہر کے یہاں، تو وہ اکیلے یہاں پڑھاتے تھے. تو ایک ضیاء کر کے بچہ ہے، وہ اتنا فائن قرآن پڑھتا تھا کہ آج حافظ بھی ایسا قرآن نہیں پڑھتے ہیں. تجوید کے مخرج کے ساتھ اتنا زبردست وہ پڑھاتے تھے اور وہ بچہ ایسا تیار ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک دور وہ آیا کہ 2013 کے بعد محنت بڑھی. ایک ہی جگہ کے اندر 100 بچے بیٹھتے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کوئی دوسری جگہ ہونی چاہیے. تو پیچھے حاجی منب بھائی دہلولیا کا یہ مکان ہے جو 1700 روپے کرائے پر 6 سال سے چلتا ہے، اور اس میں ایک کلاس میری وہاں چلتی ہے اور یہاں مولانا طاہر صاحب پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹر جو ہے یہ وہ پوسٹر ہے جو بڑے بڑے مدرسوں کے اندر مستقل ایک کلاس چلتی ہے تجوید کی اور قاری بننے کی. اس میں اس پر محنت ہوتی ہے. وہ محنت کے ساتھ آج بچوں کو یہاں تمام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. بلکہ میں نے خود میرے بچے کو بٹھایا تھا ابھی یہ رمضان سے پہلے، اور میری کلاس کے بچے قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ اجرا کر رہے تھے، بھئی یہاں کون سا قاعدہ ہوگا، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا، یہاں کون سا مد ہوگا. تو میرا بچہ بولتا ہے مجھے ابھی یہ نہیں سکھایا گیا دارالعلوم میں، اور وہ ہمارے 101 کے مدرسے میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. یا مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا یا اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا، میم اخفاء شفیع ہوگا، ادغام شفیع ہوگا. یہ سب بچے جانتے ہیں، کیوں؟ ان پر محنت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سے ایک بچی عالمہ بھی بنی ہے، شریف بھائی میواتی کی لڑکی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے 3 بچے بھی بوڑیلی میں حافظ بنتے ہیں. آئندہ سال بھی کچھ بچوں کے رکھنے کا ارادہ ہے. تو اس طرح سچویشن کے ساتھ یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کوئی فیس بچوں سے نہیں لی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں پہلے یہاں سے ابھی سے 2 سال سے پہلے تک احمد خدمت ٹرسٹ عبد الرحمن حاجی جو ہمارے ادا ہے، ان کی طرف سے ہمارے لیے دونوں کے لیے آدھی رقم پگار کے اندر آتی تھی. کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ پگار انہوں نے بند کر دی. تو 2 سال سے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے 101 کی جو بک ہے اس کی نسبت پر ہم لوگ پچھلے 10-12 سال سے جو ہے چندہ کرتے، اس میں سے 3-3 ہزار روپے کی صرف تنخواہ ہے. باقی الحمدللہ 1 سال سے ہمارے ڈاکٹر شاہ نواز اور ان کی پوری میڈیکل کی جو ٹیم ہے، اسی طرح ہمارے 70 بھائی ہے، وسیم بھائی کیسری ہے، اور بھی کچھ ساتھی ہے جو الحمدللہ ہر مہینے پاوتی کے ذریعے ہم کو جو ہے پگار میں مدد روپ ہوتے ہیں، الحمدللہ مدد کرتے ہیں. تو آپ تمام ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی رمضان کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق مدرسے کے تعاون کے لیے جو ہے اس طرح پاوتی سسٹم میں مہینے واری میں آپ لوگ بھی جڑ جائیے تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے. تو بھائی اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ.
اور کبھی کبھی موقع ہو تو مدرسے کے لیے وزٹ کے لیے بھی آیا کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ خالی باتیں نہیں ہیں، میرے باقاعدہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر میں نے رکھے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے تعلیم کا لیول کیا ہے۔ ہم تو چاہتے پورے حلول کے اندر ایسی تعلیم ہو، لیکن ہم کو مدرسے سونپنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدرسہ سونپیں گے، ہم کو جو ہے ہینڈلنگ دیں گے، تو ہم مدرسے کی جو ہے پورا نظام بدلیں گے اور تعلیم کو اوپر لے جائیں گے، حافظ کلاس کھولیں گے، بڑی بچیوں کے لیے آپا کے ذریعے کتابیں پڑھوائے، عالمہ کورس ہو، مومنہ کورس ہو، تاریخ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے ہاتھ میں ہینڈلنگ ہو۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارے حلول کے اندر تعلیم کا لیول بڑھے، بچے حافظ عالم بنے، بچیاں بھی حافظ عالمہ بنے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمی لائن سے جاگروتی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں دعا کر لیتا ہوں۔ ہم سب اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا جابر العزم الكثير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام مغفرتك وتمام رضوانك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك
اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمن ليس بعده خوف. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وظاهره وباطنه. رب اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصدقائي ولأقربائي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، وجعلنا من الراشدين، وجعلنا من الفائزين، وجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل الله من التوابين وجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين. يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين، يا غفار، يا ستار، یا وهاب، یا الہ العالمین، ہم کس منہ سے اور کس زبان سے یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنی گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے تیرے سامنے اپنی گناہوں کی بھیک مانگے مولا. یا اللہ ہم تو سراپا یا اللہ نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کس زبان سے تیرے سامنے اپنی مغفرت کی بھیک مانگے مولا. یا اللہ کس زبان سے ہم تیرے سامنے توبہ کی بھیک مانگے مولا. یا اللہ ہم پورے سال صرف تجھے ناراض کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو، اپنی جوانیوں کو، اللہ اپنے دن کو اور راتوں کو یا اللہ ضائع اور برباد کر رہے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم ختم قرآن پر اپنی مغفرت تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہم کس منہ سے تیرے سامنے اپنی مغفرت کی بھیک مانگے مولا. یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا.
बड़े मुजरिम है मौला, बड़े पापी है मौला। या अल्लाह ये तो तेरी सत्तारी है, या अल्लाह ये तेरी गफ्फार की सिफत है कि दुनिया वालों के सामने हमारे गुनाहों पर तूने पर्दा डाल दिया है, वरना हमसे बड़ा कमीना इस दुनिया में कोई नहीं है मौला। या अल्लाह अगर दुनिया में किसी इंसान का किसी इंसान से थोड़ी अनबन हो जाती है, ताल्लुक में खराबी आ जाती है, थोड़ी सी अल्लाह दुश्मनी हो जाती है, थोड़ी सी दिल में नफरत आ जाती है, या अल्लाह दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऐप लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं मौला। या अल्लाह तू कितना बड़ा गफूर रहीम, तेरी नेमत दे दे के तूने हमें जिंदगी दी, तूने हमें ईमान दिया, तूने हमें सेहत दी, सही सालिम अल्लाह हमें पूरा जिस्म दिया। या अल्लाह हमें जवानी दी, फिर भी अल्लाह हम तेरी नाफरमानी करते हैं, रात दिन गुनाहों में गुजार देते हैं, खुल्लम खुल्ला बुराइयां करते हैं, तेरा खौफ दिलों से निकल चुका है, उसके बाद भी तू हमारे गुनाहों पर तूने या अल्लाह पर्दा डाला हुआ है। या अल्लाह जिस तरह तूने यहाँ दुनिया में पर्दा डाला है, आखिरत में भी अल्लाह पर्दा डाल के या अल्लाह हमारी मगफिरत कर देना मौला। या अल्लाह हमारी मगफिरत कर देना मौला। या अल्लाह हमारी पकड़ न फरमाना मौला। या अल्लाह हमारी पकड़ न करना मौला, हमें माफ कर देना मौला। या अल्लाह हमें नबी के सामने रुसवा न करना, अंबिया के सामने रुसवा न करना, सहाबा के सामने रुसवा न करना, ताबीन तबे ताबीन औलिया इज़्ज़म के सामने रुसवा न करना मौला। या अल्लाह हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी आज तक की मुजरिमाना जिंदगी को माफ फरमा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे जिस्म का कोई उज़्व बाकी नहीं है जिससे हमने बुराइयां न की हो। या अल्लाह हमारी सारी बुराइयों को माफ फरमा दे मौला। या अल्लाह माफ फरमा दे मौला, बख्श दे मौला, अफ़्व का कलम फेर दे मौला, तोबा हमारी कबूल कर ले मौला, हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह हम बहुत बड़े मुजरिम है मौला। या अल्लाह जब तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है, हर एक की जुबान पर होता है कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं दीनदार बन जाऊंगा, अब मैं नेक बन जाऊंगा, नमाजी बन जाऊंगा, गुनाहों से बचने वाला बन जाऊंगा। लेकिन या अल्लाह फितनों का दौर है, शैतान अपनी या अल्लाह पूरी ताकत और कुव्वत लगा देता है, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही वो हालात हट जाते हैं, अच्छे हालात आ जाते हैं, या अल्लाह आसाइश और आराम के हालात आते हैं, या अल्लाह हम तुझे भूल जाते हैं, तेरे हुक्म को भूल जाते हैं, तेरे नबी के तरीकों को भूल जाते हैं। या अल्लाह हम हमारी मर्जियात वाली जिंदगी में या अल्लाह मशगूल हो जाते हैं। हम भूल चुके हैं एक दिन मेरा और हम सबका बुलावा आने वाला है, वो मौत का झटका लगने वाला है, उस वक्त हमें मोहलत नहीं दी जाएगी। या अल्लाह तौबा किए बगैर इस दुनिया से जाएंगे। हमने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। या अल्लाह हमारा उस मौत के झटके के वक्त क्या होगा, या अल्लाह उस कब्र के अंधेरे घड़े में क्या होगा, या अल्लाह कब्र के बाद तेरे सामने हिसाब किताब देने के वक्त हमारा क्या होगा। या अल्लाह अक्लमंद वो है जो मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। या अल्लाह हमने दुनिया के लिए सब कुछ लुटा दिया, सलाहियतों को लगा दिया, जवानी को लगा दिया, वक्त को लगा दिया, लेकिन आज उस दुनिया के काम के अंदर हमें तेरे सामने सरबत सुजूद होने के लिए और तेरा फरीजा अंजाम देने के लिए और तेरा अजीम फरीजा नमाज जैसे अजीम इबादत जो इबादत लेने के लिए तूने तेरे महबूब को मेराज में बुलाया था। या अल्लाह उस नमाज से हम लोग रमजान के बाद कोरे हो जाते हैं। या अल्लाह हम सिर्फ जुमा से जुमा के नमाजी बन जाते हैं। एक तरफ हमारे कानों में आवाज गूंजती है, या अल्लाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, वो हमारे कानों में आवाज पड़ती है, हमें कोई काम नहीं होता है, हम सड़कों में, बाजारों में, नुक्कड़ों पर होते हैं। या अल्लाह हम ऑफिसों में होते हैं, कामकाज में होते हैं, लेकिन वो तेरा फरीजा अंजाम देने के लिए हम अपने कामों को छोड़कर तेरे फरीजे को अंजाम देने के लिए नहीं आ पाते हैं। या अल्लाह हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। आज हमारी इन्हीं कमजोरियों की वजह से, बेदीनी की वजह से आज वो लोग जो इस्लाम से दूर है, इस्लाम से दूर है,
ایمان سے دور ہے وہ یوں کہتے ہیں ہم کیسے ایمان میں داخل ہو جائے، ہم کیسے کلمہ پڑھ لے، ہم کیسے مسلمان ہو جائے۔ ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیں نماز نظر نہیں آتی، ان کی زندگیوں میں قرآن کا پڑھنا نظر نہیں آتا، ان کی زندگی کے اندر برائیوں سے بچنا نظر نہیں آتا۔ یا اللہ وہ جب ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس شراب سے تمہارے نوجوانوں کو اور جس شراب سے مسلمانوں کو روکا گیا، آج نوجوان سب سے زیادہ نشے میں مبتلا ہے۔ جس جوئے سے اور سود سے روکا گیا، آج وہ سود میں اور جوئے میں مبتلا ہے۔ جس زناکاری سے روکا گیا، اس زناکاری میں نوجوان مسلمان مبتلا ہے۔ یا اللہ ہماری ان بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے آج بھی ایک وہ آدمی جس کو ایمان میں داخل ہونا ہے، مسلمان بننا ہے، لیکن ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم تو کتنا غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو نے قرآن میں فرمایا میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو نے یہ تیرے نبی نے حدیث میں فرمایا جب تک موت کے جھٹکے نہیں آئیں گے اس سے پہلے آدمی جب بھی توبہ کرے گا اس کے سارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں گے میں تمام کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ یا اللہ تو نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یا اللہ ہم اسی امید کے ساتھ آج یہ پورا مجمع تیرے سامنے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، اور ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرما دے مولا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر ہمیں شرمندگی ہے اور آئندہ بچنے کا ہم پکا ارادہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں غلط ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی اور آنے والی نسلوں کی غلط ماحول سے حفاظت فرما۔ یا اللہ غلط ماحول سے، غلط دوستوں سے، بری صحبتوں سے اور برے دوستوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اللہ مغفرت فرما۔ اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے حکم کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ ماں باپ کا ہے۔ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، تم ان کو جھڑکو مت، تم ان کو اف بھی نہ کہو، تم ان کو ٹڑکاؤ مت۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کا وہ ماں کا وہ پہلا دودھ کا قطرہ جو ہمارے گلے سے نیچے اترا ہے، ہم اس کا بھی پوری زندگی احسان نہیں چکا سکتے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو تو شائن شان ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت اور ان کی عزت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کی دلی دعاؤں سے ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی اور ترقی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے استاد حضرت شیخ اکرام علی بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جس شخص کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے اسے چاہیے کہ اپنے استاد اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں، دنیا کی کوئی چیز تمہیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع میں جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ آج وہ ہمارے ماں باپ ہمیں یاد آتے ہیں، اللہ آج ہمیں ہمارے ماں باپ کے ایک باپ کے جانے سے پورا گھر ویران ہو جاتا ہے، ماں کے جانے سے گھر ویران ہو جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں رہتا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے مولا، کروٹ کروٹ انہیں آرام چین سکون نصیب فرما دے مولا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے مولا۔
یا اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما دے مولا، بڑی محنت کی ہے مولا، پوری جوانی لٹا دی مولا، یا اللہ منصب امامت پر مصلی پر پوری جوانی ختم کر دی، بچوں کو پڑھانے میں پوری زندگی ختم کر دی، لوگوں نے بڑا ستایا مولا، لوگوں نے بڑا ستایا مولا، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی مولا، یا اللہ آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے مولا، یا اللہ اگر وہ محنت نہ کر دے، خدا کی قسم آج حالول میں 50 کے قریب حافظ اور عالم میں کوئی نہیں ہوتا مولا، بڑی محنتیں کی ہے مولا، یا اللہ ان کا بہترین بدلہ انہیں آخرت میں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دے مولا، یا اللہ بیماری کے دنوں میں نصیحت کرتے تھے مولا کہ میں نے بڑی تکلیف سہی ہے، میں نے بہت برداشت کر کے مصلی پر خدمت دی، یا اللہ مجھے میری خدمت کا یہ بدلہ ملا کہ اللہ نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، یا اللہ ایک صبر کا دامن جب چھلک جاتا ہے، یا اللہ صبر کا پیالہ جب چھلک جاتا ہے آدمی شکوے کرتا ہے، یا اللہ ان کی تکلیفوں کو ان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے مولا، یا اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے مولا، یا اللہ ان کے لیے آخرت میں بغیر حساب کتاب کی جنت نصیب فرما دے مولا، یا اللہ ہماری والدہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ پورے سال میں ایک رات ایسی نہیں جو پوری رات سوئی ہو اور اپنے شوہر کی خدمت میں یا اللہ مسلسل رہی، یا اللہ ایسی نیک عورتیں سب کو نصیب فرما، ایسا گھر کا ماحول سب کو نصیب فرما، اپنے شوہر کی اللہ خدمت کرنے کا جذبہ اللہ تمام مستورات کو نصیب فرما، یا اللہ ہمارے والدہ کی عمر میں اور اس پورے مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے اپنے ماں باپ کی عمروں میں بہترین برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت تندرستی نصیب فرما، یا اللہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اپنے رشتہ دار میں بیمار ہوگا، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں یا اللہ مبتلا ہوتے ہیں، اس بڑی بیماری کا نام سنتے ہی یا اللہ آدمی آدھی زندگی کھو بیٹھتا ہے، اللہ ایسے بیماروں کو یا اللہ ہمت طاقت قوت عطا فرما، یا اللہ مائنڈ سے اللہ ہمت عطا فرما، یا اللہ ان کی اپنی بیماریوں سے ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیچارے کتنے غریب بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ قوم کو ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا بنا، ہمدردی کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے فیروز بھائی بربٹ، اللہ فیروز بھائی باغوالا، ان کا بھی ابھی کینسر سے یا اللہ آپریشن ہوا ہے، ان دونوں بیماروں کو اپنے آپریشن میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے یہاں نواز بھائی ان کی والدہ اور ان کی بہن بھی بیمار ہے، ان کو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مفتی عبد المجید صاحب یا اللہ وہ بھی کچھ دنوں سے بیمار تھے، ان کو بھی صحت عطا فرما، خاص طور پر یا اللہ ہمارے سینئر عالم یا اللہ ہمارے مولانا فردوس صاحب یا اللہ مدنی کے امام یا اللہ بڑی کمزوری کی حالت میں چلتے ہیں، یا اللہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت یا اللہ حالات میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے پورے گاؤں کے جتنے بھی حافظ اور عالم ہیں اللہ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما، تمام کو علم نافع سے مالا مال فرما، یا اللہ تمام کو علم نافع سے مالا مال فرما، تمام کی خدمات کو قبول فرما، جن مسجدوں میں یا اللہ تراویح ہو رہی ہے، جتنے لوگ یا اللہ حافظ قرآن تراویح پڑھاتے ہیں تمام کی محنتوں کو قبول فرما، تمام کا قرآن پڑھانا قبول فرما، ان کے پیچھے جتنے مقتدی اور جتنے لوگ تراویح پڑھتے ہیں تمام کا تراویح پڑھنا قبول فرما، یا اللہ قرآن کی محبت دلوں میں پیدا فرما، قرآن کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، حافظوں کی اور چھوٹے سے چھوٹے حافظ کی اور ادنا سے ادنا حافظ قرآن کی عالم دین کی
اللہ تمام کی اور انبیاء کے وارثین کی یا اللہ ہمارے دلوں میں قدر اور عزت پیدا فرما، ان کی غیبت سے، ان کی برائیاں اور ان کے عیب بیان کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ تمام علماء کی خدمت کو قدردانی کی نگاہ سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، آج کا نوجوان نہیں دے پائے گا مولا، آج کا نوجوان ایسی قربانیاں نہیں دے پائے گا مولا یا اللہ۔ ہمارے گاؤں کے ایسے ایسے عالم ہیں یا اللہ، جن کے گھروں کی غربت اور غریبی کی وجہ سے اور گھروں سے پیسے نہیں ملتے تھے پورے خرچ کے مہینے کے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مدرسوں میں مالدار بچوں کے کپڑے دھو دھو کر یا اللہ اپنے 10 سال 12 سال مدرسوں میں گزارے ہیں، اور وہ عالم بن کر یا اللہ ہمارے درمیان میں امامت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری دین کی لائن سے رہنمائی کرتے ہیں، پھر لوگ ستاتے ہیں تو پھر یا اللہ وہ دن یاد آ جاتے ہیں یا اللہ، وہ کپڑوں کا دھونا یاد آ جاتا ہے، وہ رات کو 2 بجے اللہ کپڑے دھونا یاد آ جاتا ہے یا اللہ۔ رات کو 1 بجے سونے والا بچہ صبح کو 4 بجے اٹھ جاتا ہے اور قرآن لے کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، حدیث پڑھنے والا حدیث میں مشغول ہو جاتا ہے، تفسیر پڑھنے والا تفسیر میں مشغول ہو جاتا ہے، مسائل اور فقہ پڑھنے والا فقہ میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پورا دن اسی طرح مسلسل لگا رہتا ہے اور 10-12 سال محنت کرتا ہے، تب جا کے ایک بچہ حافظ اور عالم دین بنتا ہے یا اللہ۔ ہمیں عالموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ، حافظوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری نسلوں میں حافظ اور عالم اور دین کے داعی پیدا فرما یا اللہ۔ اس ہماری 101 کی بستی کو قبول فرما، یہاں پر ہدایت کے چراغ کو اور ہدایت کی فضا کو عام فرما، یہاں پر جتنی بھی دین کی لائن سے محنتیں ہوتی ہے تمام محنتوں کو قبول فرما کر یا اللہ، اس پوری بستی کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں یا اللہ تمام کو یا اللہ دینداری نصیب فرما یا اللہ، تمام کو دینداری نصیب فرما، تمام کو بہترین روزی نصیب فرما یا اللہ، تمام کو سکون والی خوشحالی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ آپسی اختلاف کو ختم فرما، پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری اس عبادت گاہ کو قبول فرما، یہاں پر ہونے والے تمام اعمال قبول فرما، مدرسے کی تعلیم قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اس پورے مجمع کی قرآن کو سننے کو قبول فرما، قرآن میں جو غلطیاں ہوئی یا اللہ اسے اپنی شان سے اللہ معافی عطا فرما کر تیری بارگاہ میں یا اللہ آج کی تراویحوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آنے والے یا اللہ سالوں میں بھی یہاں پر ایسے ہی قرآن کی تعلیم عام ہو، ایسے فیصلے فرما یا اللہ۔ ہماری اس مدرسے کی جتنی ضرورتیں ہیں اسے غیب سے پورا فرما، اس بستی کے اندر سے پڑھنے والے بچے اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں حافظ اور عالم اور قاری اور مفتی اور دین کے داعی پیدا فرما اور دین کے شہدائی پیدا فرما یا اللہ۔ خصوصاً حاجی جعفر بھائی امام جی، جن کی سرپرستی کی وجہ سے آج یہ مدرسہ چلتا ہے یا اللہ، ان کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، انہی کی توجہ کی برکت سے آج بھی یہ مدرسہ چلتا ہے اللہ۔ انہیں اپنا بہترین شان نشان دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما یا اللہ۔ تو صرف امیروں کا رب نہیں ہے، تو ہم غریبوں کا بھی رب ہے یا اللہ۔ ایک دن ایسا بھی ہمیں دکھا کہ یا اللہ کعبۃ اللہ سامنے ہو اور ہم بیٹھے ہو اور ہمارے سامنے کھجور ہو اور پانی میں سادہ پانی کے بجائے وہ زمزم کا پانی ہو اور ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے یا اللہ وہ افطار کا انتظار میں بیٹھے ہو یا اللہ۔ وہ رحمت جو ہر آن وہاں برستی ہے، وہ رحمتوں سے ہم بھی فیضیاب ہو جائے اور ہم گنہگاروں کے اوپر بھی وہ تیری رحمت پڑ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ وہ جب افطاری کے لیے اذان ہمارے کانوں میں گونجے اور ہم اس اذان سے اور کعبۃ اللہ کی اذان سے یا اللہ وہ رمضان کے اندر ہم وہ روزہ افطار کرے، مکے کی کھجور سے روزہ افطار کرے، زمزم کا پانی ہمارے گلے سے نیچے اترے اور ہم وہ دعا مانگے
کہ زمزم کا پانی پیتے وقت جو آدمی جو نیت کرتا ہے وہ نیت کے حساب سے اللہ تو دعا قبول کرتا ہے۔ یا اللہ وہ دن ہمیں بھی جلد سے جلد نصیب فرما کہ ایک رمضان وہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو جائے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہم افطاری کریں، وہ حرمین کے اماموں کے پیچھے وہ قرآن سنے جو قرآن کبھی کعبۃ اللہ کے پاس اترا، وہ قرآن جو کبھی حجر اسود کے پاس اترا، وہ قرآن جو کبھی مقام ابراہیم کے پاس اترا، وہ قرآن جو کبھی حتیم کے موقع پر اترا، وہ قرآن جو کبھی صفا مروہ پر اترا، اس جگہ کے اوپر اور اس مقدس جگہ پر اور وہ بلد امین میں ہم رمضان گزارنے والے بنے۔ یا اللہ وہ غار ہیرا اور غار سور کی زیارت ہو اور وہ رمضان کا مہینہ ہو اور اس کڑکتی دھوپ میں ہم بھی جو ہے تراویح کے لیے یا اللہ حرمین پہنچے اور حرم کے امام کے پیچھے ہم تراویح پڑھے۔ یا اللہ اگر زندگی میں ایک ایسا رمضان مل گیا تو ہم تیرے سامنے صرف اتنا کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں اور بہت بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بہت برائیاں کی ہے، بڑی نافرمانیاں کی ہے، میری اپنی زندگی میں میرے پاس کوئی ایسا ایک عمل نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کروں اور تو میری مغفرت کر دے، میری توبہ کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، جہنم سے تو میری حفاظت کر لے۔ لیکن مولا ہم تیرے سامنے وہ رمضان کا جو ہے وہ رمضان کا حرم میں جانا پیش کریں گے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں ہم لوگ تڑپتی دھوپ میں حرم کی نمازوں میں جاتے تھے، کبھی ظہر میں جاتے تھے، کبھی عصر میں جاتے تھے، کبھی مغرب میں جاتے تھے اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہم نے افطار کیا، وہ روزے کی حالت میں ہم نے طواف کیا، وہ روزے کی حالت میں حتیم میں نماز پڑھی، وہ روزے کی حالت میں صفا مروہ کی سعی کی۔ یا اللہ ہم نے حرم کے مقدس اماموں کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھی، وہی ہمارے پاس ایک عمل ہے۔ یا اللہ تو اسی عمل پر میری مغفرت کر دے، اسی عمل پر ہماری قبر سے حفاظت کر لے، ہماری جہنم سے حفاظت کر لے اور جنت میں بغیر حساب کے داخلہ دے دے۔ بس یہی ایک ایسا عمل ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا وہ یا اللہ مقدس مہینہ حرمین میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پھر وہاں سے ہم لوگ یا اللہ وہاں پہنچیں گے جہاں امام الانبیاء تاج مینار مدینہ سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ اللہ ہم ہماری گنہگار زبانوں سے، ہم ہمارے گنہگار قدموں سے یا اللہ روزے پر پہنچیں گے اور روزے پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ وہ روزے کی حالت میں صلاۃ و سلام پڑھنا اور پوری دنیا میں مشہور مدینے کی افطاری کا وہ دسترخوان اور اس کے اوپر ہم ایسے بیٹھے ہوں گے کہ سامنے یا اللہ گنبد خضرا نظر آتا ہوگا، ہم انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم نبی کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ یا اللہ مدینہ کے شہر میں تیرے محبوب کے شہر میں بیٹھ کر روز اقدس کے سامنے یا اللہ گنبد خضرا کے سامنے وہ افطاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم مدینے میں ہوں گے اور وہاں دعا مانگیں گے۔ یا اللہ وہ ہماری دعا کیسی قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ زندگی میں ایک رمضان مدینے میں گزارنے والا بنا دے مولا، اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے مولا۔ یا اللہ اس کے لیے ہمارا جانا آسان فرما دے مولا۔ یا اللہ حرمین کی حاضری بار بار نصیب فرما دے مولا۔ اس پورے مجمع میں ہر ایک کو حاجی بنا دے مولا۔ یا اللہ ہر ایک کو حج نصیب فرما دے مولا، مقبول اور مبرور حج نصیب فرما دے مولا۔ اے رب کریم جتنے لوگ پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے مولا۔ اس پوری بستی کے اندر جتنے لوگ روزی کی لائن سے پریشان ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کے لیے روزی کے اسباب مہیا فرما دے مولا۔ ہر ایک کو عافیت والی حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی روزی میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو عافیت والی برکت والی حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دے مولا۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استادوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استادوں کی علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بعد ہمارے والدین کے بعد جن کا ہم پر احسان ہے کہ جن کی وجہ سے آج مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لولی لنگڑی کچھ دین کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے امام اور پیشوا بنے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے استادوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمارے استادوں کو اپنی شان دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے استادوں میں جو انتقال کر گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ ہمارے شیخ
حضرت مولانا واجد حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف کاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے شیخ حضرت مفتی ابراہیم اچھودی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ولی کامل تھے مولا، ایک جن تھا یا اللہ ایک زندہ جاوید ولی کامل تھے، خود اپنے اندر ایک پورا دیوبندیت یا اللہ موجود تھی، علم کے سمندر تھے، یا اللہ بڑی محنتوں سے پڑھایا ہے، بڑا ان کا احسان ہے، یا اللہ پڑھنے کے زمانے میں پیسوں کی لائن سے بھی بڑا سپورٹ کرتے تھے، یا اللہ بہت سے طلباء پر ان کے احسانات ہیں، یا اللہ ہم تمام شاگردوں کی طرف سے ان کو بہترین اپنی شان شان بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ہمارے استادوں میں جو زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، خصوصاً ہمارے شیخ یا اللہ ہمارے استاد محترم، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد، اور یا اللہ تمام یا اللہ علماء کے محبوب اور منظور نظر، اور پوری امت مسلمہ کے محبوب اور جو ہے منظور نظر، یا اللہ آج پوری دنیا میں جن کو وقت کا جنید بغدادی کہا جاتا ہے، جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ہمارے حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی کمزوریوں کو دور فرما، جسمانی اعتبار سے قوت، ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، پیروں کے اندر بڑی کمزوریاں ہے، اب تو ویل چیئر میں آ گئے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ امت پر قائم اور دائم فرما، جامعہ کو ان کی ضرورت ہے، جامعہ کو ان کی ضرورت ہے، یا اللہ ان کا درس اور ان کے بخاری کے درس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بھی خانقاہ چالو ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس پورے مجمع میں جتنے لوگ ہیں میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ حضرت کی خانقاہ میں ہم تمام کو جانے کی توفیق عطا فرما، حضرت کا دیدار ہمیں نصیب فرما، بار بار ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما، تمام کی تمناؤں کو پوری فرما، تمام کے اپنے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس مجمع میں جتنے حافظ ہیں میں اپنی عبادت گاہ 101 کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کڑی محنت کے ساتھ یا اللہ اس عوام کے مجمع کو قرآن کریم سنایا، یا اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما، ان کا آگے کے پڑھنے کے عزائم اور ملاحل آسانی سے پار ہو جائے ایسے فیصلے فرما، اللہ حافظ کے ساتھ ساتھ ان کو عالم دین اور قاری اور مفتی بننا ان کے مقدر فرما، اللہ ہماری اولادوں میں اور ہمارے حالول کے جتنے بچے حافظ اور عالم اور قاری بنتے ہیں تمام کے لیے حافظ اور عالم اور قاری اور مفتی بننا آسان فرما، اللہ ہماری دعوت کی تبلیغ کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے حالول کی گمراہی سے اللہ امت کی حفاظت فرما، یا اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، جن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر فتنے آ رہے ہیں اور یہ فتنے پھیلانے کے لیے یا اللہ جو محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے ہمارے حالول کی بستی کی پوری حفاظت فرما، علماء پر بھروسہ اور اعتماد ہمیں نصیب فرما، سارا دین علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج وہ ماحول آ گیا کہ آج ابھی میں تراویح پڑھ رہا تھا تبھی اللہ دل کے اندر سے رونا ہو رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو سیرے سے اب تراویح کا انکار کرتا ہے کہ تراویح نفلی چیز ہے، اسے کیا پڑھنے کی، اور کچھ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں اور وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، مولا یا اللہ ان کو نماز میں تیرا قرآن سننا اچھا نہیں لگتا ہے، یا اللہ ایسے فتنوں سے یا اللہ ہماری حلول کی بستی کی حفاظت فرما، یا اللہ وسیلے سے دعا مانگنے کے لوگ قائل نہیں ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے وسیلے کے بغیر اور دعا کے اندر تاثیر نہیں آ سکتی، فتوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ دعا میں تاثیر پڑ جاتی ہے، قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے جس دعا میں یا اللہ وسیلہ نبی کا آ جاتا ہے، یا اللہ نبی کے وسیلے سے انکار کرنے والوں کے فتنے سے یا اللہ ہمارے حالول کی بستی کی حفاظت فرما، یا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے امام تھے جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے جلیل القدر امام اور ایسے جلیل القدر تابعی کے یا اللہ علم پر لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا، جن کے پاس کچھ علم نہیں، صرف فتنہ خور لوگوں کی اللہ باتیں سن کر فتنے پھیلاتے ہیں، ایسے فتنوں سے اللہ امت کی اللہ حفاظت فرما۔
या अल्लाह उलमा की, या अल्लाह उलमा से सारे दीन की बातें सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता है, बिन मांगे अता फरमा। खास तौर पर जितने लोग जेलों में हैं, अल्लाह उनके लिए बाइज्जत रिहाई के फैसले फरमा। गलत केसों में, गलत मुकदमों में कई सालों से फंस कर अल्लाह जेलों में बंद है, अल्लाह उनके लिए रिहाई के फैसले फरमा। खास तौर पर उम्मत के रहबर या अल्लाह हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब, या अल्लाह जिनको गलत केसों में फंसाकर अल्लाह जेलों में बंद कर दिया गया है, या अल्लाह ये तो वक्त के कामिल वली है, या अल्लाह उनकी रिहाई के फैसले फरमा। जो लोग इनकी रिहाई के लिए मेहनत करते हैं उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे लिए मुल्क हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर गुजरात में यूसीसी नाफिज होकर हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाने की नापाक साजिश ये हुकूमत की है। अल्लाह इस हुकूमत की नापाक साजिशों से अल्लाह हमारी शरीयत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा। मस्जिदों की, खानकाहों की, दरगाहों की, मज़ारों की और औलिया अल्लाह के मज़ारों की और मदरसों की और औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उसके लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, या अल्लाह जो लोग मेहनतें कर रहे हैं, फिक्रें कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी फिक्रों को कबूल फरमा कर और कामयाबी अता फरमा कर। या अल्लाह शरीयत के खिलाफ जो कानून ला रहे हैं इनके खिलाफ, या अल्लाह शरीयत के खिलाफ इन कानून से उम्मत की और शरीयत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह मस्जिदों की, मदरसों की और खानकाहों की और दरगाहों की और मज़ारों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अपनी शान शान नसीब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की भरपूर मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह आज हमारे दस्तरखान पर कैसी कैसी चीज़ें और कैसी कैसी नेमतें होती है। या अल्लाह आज वो तबका जो गुर्बत में है, जिनके पास अपने घर के रहने के लिए घर नहीं है, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, या अल्लाह आज वो कैंपों में रह रहे हैं, जिनके पास पीने के लिए और खाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए चीज़ें भी मुहैया नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन इनका ईमान कितना मजबूत है। अल्लाह ऐसा ईमान पूरी उम्मत के मुसलमानों को नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान की खातिर और ईमान की हिफाजत की खातिर और मस्जिद अक्सा की खातिर मर मिटने वाले ऐसे शुहदा के जैसा ईमान और ऐसा ईमानी वलवला और जोश हमें भी नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी भरपूर मदद और नुसरत फरमा। पहले से ज्यादा उनको दुनिया के एतबार से भी तरक्की अता फरमा। पहले से अच्छे इनको मकान नसीब फरमा। पहले से अच्छी उनको जगह नसीब फरमा। मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकतुहुम कहते हैं कि वो जो किताबुल फितन की रिवायत है, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत के ऊपर दज्जाल निकलेगा और लोगों को बहकाकर वो पहले नबूवत का फिर खुदाई का दावा करेगा, और एक जगह वो जो है लोगों को आग दिखाएगा और एक तरफ बाग दिखाएगा और लोगों को डराएगा, धमकाएगा और ईमान से निकालकर इनको जो है कुफ्र में दाखिल करेगा। या अल्लाह वो फितना आने से पहले या अल्लाह हम तमाम की और पूरी उम्मत के ईमान की हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। दज्जाल के फितने से हम सब की और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। दज्जाल के फितने से हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो जो बुराइयां आज दुनिया में जन्म ले रही है उन तमाम बुराइयों से हमें बचना आसान फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, जिनाकारी से, शराब के नशे से, जुए से, सूद से, लोन पर कुछ भी चीज लेने से या अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दिलों की या अल्लाह गंदगी को दूर फरमा। गीबत से, हसद से, कीना कपट से, या अल्लाह दुश्मनी से, आपस के तो से हम सब की हिफाजत फरमा कर अल्लाह आपस में जोड़, प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे में दिलों में जोड़ पैदा फरमा। या अल्लाह तोड़ से हम सब की हिफाजत फरमा। आपस में सुलह समाधान करने की तौफीक अता फरमा। रिश्तेदारों में आपस में जोड़ पैदा करने की तौफीक अता फरमा। तोड़ से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अपनी शान शान नसीब फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما، صحابہ کے صدقے توفیل میں قبول فرما، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضرت نظام الدین اولیاء کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔